شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. على آلہ وصحبہ اجمعین. محترم حضرات، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آپ سب قرآن کے اس درس میں شریک ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آج کچھ تعداد میں کمی ہے؟ ہاں نہیں؟ گھوڑا جب منزل قریب آتی ہے تو گھوڑے کی رفتار بڑھ جاتی ہے. گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہے کہ منزل قریب آ گئی. ہمیں لوگ منزل قریب آئی تو ہم لوگ سو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو دیکھا جاتا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، خاتمہ کیسا ہوا وہ اللہ دیکھتے. کام شروع سب کرتے لیکن کام ختم بہت کم لوگ کرتے. شروع میں بہت سارے لوگ رہتے، کام ختم ہوتے ہوتے کیا ہوتا، پورا تلچھٹ پورا نکل جا کو گھی بچ جاتا. تو تمہیں سب بھی کون ہے؟ گھی. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کیا کیا ہے؟ اس خیر کے لیے منتخب کیا ہے. تو اگر اللہ چاہتا تو آپ کو بھی آج آبسینٹ کر دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے، بہت سارے لوگوں سے چن کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے کہ میرے بندے اس کو مکمل کر لیں. تو آج ہمارے ساتھ 25ویں پارے کا خلاصہ ہے. ویسے ہم نے تراویح میں پڑھا ہے، چونکہ تراویح میں تیزی سے جا رہے ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر میں آپ کو ان کے ساتھ نہیں لے جا سکتا. تو جتنا میرے سے ممکن ہے اتنا ہی سنا سکتا ہوں. تو 25ویں پارے کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کیسے بھی ہو پورا ہم ختم کر لیں گے. تو سورۃ الشورى، یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب مکے کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکالنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس صورت میں بہت ساری باتیں بتائی گئیں، اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں بتایا گیا. اور اسی طرح ایک بات اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین کو قائم کرو، دین میں فرقے نہ کو بناؤ. کیا بولتے ہیں اللہ؟ دین کو قائم کرو، دین میں فرقہ بازی مت کرو. تو انبیاء کو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. اور آج جیسے دیکھتے ہیں کہ ایک عالم کا ایک گروپ ہے، نہیں ایک معاملہ آتا. اچھا، کسی کو دفن کرنے کے بعد دعا کرنا، کیا قبر کے پاس کھڑے ہو کے وہاں کیا کرتے ہیں؟ میت کے واسطے دعا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں شاید 3 یا 2 انسیڈنٹ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا. آج ہمیں کیا کرتے ہیں؟ کون مرے تو برابر، ذرہ ذرہ نہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دعا کرتے. اچھا، کرنے والے عالم کا ایک گروپ، نہیں کرنے والے عالم کا ایک گروپ. تو 2 گروپ ہوئے نہیں اب. تو جو بھی عمل ہمیں نیا یہ کرتے اس میں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ یہ سوچنا ہے کہ یہ کام شریعت میں ہے نہیں، اللہ کے نبی نے کیا ہے کہ نہیں کیا. کیا ہے تو صحیح ہے، نہیں کیا ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں میں فرقہ بندی نہ ہو. کرنے والے ایک طرف ہو جاتے، نہیں کرنے والے ایک عالم کے پیچھے ہو جاتے. ایک عالم کے ماننے والے، بیعت کرنے والے الگ، دوسرے عالم کے پیچھے چلنے والے الگ. وہی بتایا. یعنی یہ فرقے بعد کے علماء نے بنائے ہیں، ان کا مقصد دین کی خدمت کرنا نہیں ہے، باہمی ضد، ہٹ دھرمی اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، کرسی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے نئے نئے مسائل پر اڑ جاتے ہیں. میرا یہ مسئلہ ہے، جتنے لوگ میری بات مانتے ہیں میرے پیچھے آؤ.
اچھا جتنے لوگ تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ جاؤ، تو دین میں کیا ہو جاتا؟ فرقہ بندی ہو جاتی، جس سے فرقے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں ایک بات بتائی ہے کہ اس کو ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، سورۃ الشورى آیت نمبر 30۔ تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس وجہ سے پہنچتی ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے۔ ہم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے ہمارے ہاتھوں سے کرے سو غلطیاں کی وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے۔ تو کیسے اس کو ہم سمجھیں گے؟ 2-3 انسیڈنٹ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اسما بنت ابی بکر، اسما ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ ایک بیٹی کون تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک بیٹی کا نام کیا تھا؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوی سے تھی، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیوی سے تھی۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کانت اسماء تصدع فتضع يدها على رأسها، جب کبھی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر میں درد آتا، سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی بذنبی، یہ جو سر میں میرے درد آیا ہے میرے مسٹیک کی وجہ سے آیا ہے، میرے گناہ کی وجہ سے آیا ہے۔ وما یغفرہ اللہ اکثر، اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایک آدھ غلطی کی وجہ سے ہم نے کیا کرتا؟ پنشمنٹ دیتا، وہ پنشمنٹ میں سے میرا سر کا درد دی۔ یہ کون بولتی ہیں؟ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی طرح ابن عون فرماتے ہیں محمد بن سیرین رحمہ اللہ ایسا ہوا بہت زیادہ قرضہ میں پھنس گئے۔ کیا نام ان کا؟ محمد بن سیرین۔ قرض میں پھنسنے کے بعد بہت غمگین ہو گئے۔ غمگین ہو کر ایک بات انہوں نے کہا انی لاعرف هذا الغم هذا بذنب اصبته منذ 40 سنہ۔ آج اللہ تعالیٰ مجھے قرضہ میں جو پھنسایا ہے، 40 سال پہلے میں نے ایک غلطی کی تھی، اس کا پنشمنٹ مجھے اب ملا۔ تو ہمیں جو بھی غلطیاں کرتے ہیں وہ کبھی جاتا نہیں۔ کیا پنشمنٹ؟ جیسے اور کیا ہوتا ہے، انہوں کیا بولے، ایک آدمی پڑھا ارے فقیر جا رہے، کیا بولے انہوں؟ ارے فقیر جا۔ اللہ کیا کرا ان کو؟ قرضہ میں پھنسا ڈال کو ان کچھ کیا کرا؟ فقیر بنا ڈالا۔ تو کبھی بھی تمہارے جیب میں پیسے رہیں گے، دولت رہیں گی، کسی بھی غریب آدمی کو کیا نہیں کرو، فقیر، مفلس، تیرے پاس کیا رہے سو، ایسا بہت سارے لوگ بولتے ہیں۔ محمد بن سیرین بولتے ہیں ان محمد بن سیرین لما رکبہ الدین اغتم لذلك، ان کے پاس جب قرض بڑھ گیا انہوں نے کہا کہ 40 سال پہلے میں نے ایک آدمی کو بولا تھا ارے جا رہے فقیر، اللہ مجھے 40 سال کے بعد کیا کرا؟ مجھے فقیر بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بتائی۔ ہم سب مومن ہیں، ہمارے اندر کیا کیا اچھی عادتیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومن صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، جب وہ غصہ ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب ان پر زیادتی واقع ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور آپس میں کام مشورے سے کرتے ہیں۔ مومن کی صفات کیا بولے؟ جو بھی کام کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں؟ مشورہ کر کے کرتے ہیں۔ مشورہ کرنے میں بڑی برکت ہے۔ آدمی مایوس نہیں ہوتا ہے، آدمی ناکام نہیں ہوتا ہے جب مشورہ کر کے کرتا ہے۔ تو یہ صورت میں یہ بات بتائی گئی۔ اور اس کے بعد کل کے درس میں جیسے ہم نے بتایا کہ آدمی کو جو اولاد ملتی ہے کس کی طرف سے ملتی ہے؟
اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ وہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔ میرے نبی کو 4 بیٹیاں اللہ نے دی تھی نہیں، اور پھر کہا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا اللہ تعالیٰ دونوں مکس کر کے دیتا ہے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، 1 بیٹی 7 بیٹے، ایسا بھی دیتا ہے نہیں۔ اور پھر کہا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، بچے نہیں ہوتے، دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن بچے نہیں ہوتے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے صورت میں کہا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ سورۃ الزخرف ہے، اور بھی بہت ساری باتیں اس میں ہیں، میں اس کو مختصر کر کے جاتا ہوں۔ تو سورۃ الزخرف میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے، اور ایک بات بھی بتائی کہ بیٹیوں سے نفرت کرنا یہ وہ زمانے میں عرب کے مشرکین کی عادت تھی، جو کیا کرتے تھے؟ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھے تھے، بیٹا آیا، چھوٹا بیٹا، اسے پیار کر لے کو، لاڑا کر لے کو، یہ قرآن پر بٹھا لیا، اور ایک بیٹا آیا، اس کے بعد بیٹی آئی تو نیچے بٹھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی کو تمہیں نیچے کہیں کو بٹھایا، اور ایک قرآن قاری تھا ماں بیٹی کو کہیں کو نہیں بٹھائے۔ تو یہ بیٹیوں سے نفرت کرنا کس کی عادت ہے؟ مکے کے ان مشرکوں کی عادت ہے، اسی لیے وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ زندہ دفن کر دیتے تھے، اور وہ لوگ کیا بولتے تھے کہ بیٹیاں اگر بڑی ہوں گی تو بیٹیوں کی عار کو برداشت کرنا پڑے گا۔ عار کو کیا؟ بیٹی شادی کر کے سسرال جائے گی، ان کے نخرے برداشت کرنا۔ آج برداشت کرنا پڑتا ہے نہیں، آج برداشت کرنا پڑتا ہے، تمہیں کیا بھی رہو، بیٹی دے ڈالے سپڑ گئے تمہیں نہیں، کیا بھی چلیں گا نہیں تمہارا، تمہیں سر جھکا کو کیا کرنا پڑے گا، کیا بولے کہ سلے جانا پڑے گا۔ تو یہی بات ان لوگوں کو اس زمانے میں بھی تھی، وہ کیا کرتے تھے کہ یہ عار ہم کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اسی لیے کیا کرتے بیٹیوں کو بچپن میں کیا کر دیتے ہیں؟ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس گناہ کے متعلق تم پوچھے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور پھر یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک بات کا ذکر کیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ کے واسطے تمہیں بولتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں بولتے، تم ناچ بیٹی پیدا ہوئی کہ تو تمہارا چہرہ کالا ہو جاتا نہ کہتا اللہ کو بیٹیاں، ان کو کیا ہونا کہتے ہیں؟ ان کو فرش بیٹے ہونا کہتے ہیں، ان کو بیٹیاں نہیں۔ تو اللہ وہی بولتا ہے أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اس میں بتائی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ الدخان۔ دخان کے معنی دھواں، اسموک، دخان کے معنی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر استدلال کیا گیا، اور فرعون کی قوم کے بارے میں بتایا گیا کم ترکوا من جنات وعیون۔ فرعون، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی سلطنت دی تھی، باغات دیے تھے، نہریں دی تھی۔ ہمیشہ اللہ کا ایک اصول یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ہمیشہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، جس چیز کو لے کو ہمیں فخر کریں گے اللہ وہ چیز سے ہم نہ برباد کر ڈالیں گے۔ ایک عالم اپنے علم کو لے کر فخر کرے اللہ اس سے اسے کیا کر ڈالیں گا؟ ذلیل کر ڈالیں گا۔ کہاں تو ایک لڑکتا ہوں ایک دولت مند اپنے دولت کو لے کو زیادہ سینہ چوڑا کرے تو اللہ وہ دولت سے اسے کیا کریں گا؟ اس کے خاندان میں وہ دولت کو لے کو لڑائیں گے، مارا توڑا، خون
سب ہوگا. دیکھو اچھا تمہیں بولتے ہیں کیسا شیخ تم ایسا بولتے ہیں؟ تو فرعون بھی کیا بولا معلوم؟ اپنے سارے لوگوں کے سامنے بولا الیس لی ملک مصر، مصر کی سلطنت میری نہیں؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ جو نہراں پانی کے بہتے ہیں سو میرے نہیں؟ اللہ کیا کرا؟ بوش نہر میں ڈبا کو مارا اس نہیں. اللہ کیا کرا؟ بوش نہر میں ڈبایا اس پانی میں، انہیں پانی کے اوپر ہی ناس کرا اس. وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہراں اتنے بڑے بڑے ندیاں میرے چنا. اللہ اچھا ایسا کی اللہ ووچ پانی میں اسے کیا کرا؟ اللہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اگر ہم حد سے زیادہ ان چیزوں سے محبت کریں گے، اللہ کی محبت کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کیا کرے گا؟ ہم کو آزمائے گا. اس نے یہی بات کہی کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهین. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ سب چھوڑ کو فرعون گیا، پانی میں ہم نے اسے ڈبو دیا. فما بكت عليهم السماء والارض، نہ آسمان نے اس پر رویا نہ زمین نے اس پر رویا. کس پر؟ فرعون پر. پانی میں ڈبو دیا گیا، نہ آسمان رویا نہ زمین رویا. کس کے اوپر؟ آسمان بھی روتا کہ آسمان روتا کسے؟ آسمان تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے. کوئی مر گیا تو اس دن بارش ہوتی. مجھے دیکھو آسمان بھی کیا ہوتا ہے؟ روتا ہے. کہتے یہ ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے، اس لیے کہ آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو آدمی کی دعائیں آسمان پر جاتی ہیں. آسمان سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے. تو آسمان کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ افسوس کرتے ہیں کہ ایک نیک انسان کیا ہوا؟ دنیا سے چلا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسی صورت میں سورۃ الدخان، یہ دنیا کھیل تماشا نہیں. کیا نہیں ہے؟ کھیل تماشا نہیں. کیا کہ ذرا شامیانہ ڈالے، دو لائٹاں جلائے، ہوگا پروگرام، اس کے بعد نکال کو پھینک در. وہ حصہ کیا بھی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہیں کھیل کے لیے نہیں بنایا. یہ کھیل کا اسٹیڈیم نہیں. وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے اس کو حق کے ساتھ بنایا. اس دنیا میں میرا اور آپ کا امتحان ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بتائی. جتنے میرے بچے ہیں، چھوٹے بچے، نوجوان، غور سے سنیں. یہ انجام ہے تکبر کرنے والوں کا. تکبر بولے تو پراؤڈنیس، کیا بولیں اسے؟ اور کیا بولیں گے؟ ہمیج. کیا ہوتا ہے؟ ہمیج، ہمارا ہمیش بڑے. دیکھو اللہ کا ان شجرۃ الزقوم، تکبر کرنے والوں کے لیے زقوم کا درخت، زقوم کا ایک جھاڑ ہے، وہ جہنم میں ہے. یہ تکبر کرنے والوں کا کھانا ہے. طعام الاثیم، گنہگاروں کا کھانا. کون سا؟ وہ جھاڑ کا نام کیا؟ زقوم. کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یہ پیٹوں میں کھولتا ہے. تانبا دیکھیں، تانبا جب پگھل جاتا ہے تو جیسے وہ پگھلتا ہے ویسے یہ کھانے کے بعد پیٹ میں کھولتا ہے. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑو اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے بیچ میں لے جا کر داخل کرو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ایسا کرو
اس کے سر کے اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالو، اندر سے پیٹ میں کھولتا ہے، اس کے اوپر سے سر پہ کھولتا ہے، کئی کو ایسا انجام اللہ اسی لیے بولے الکبر ردائی، بڑائی اللہ کی چادر ہے۔ بڑائی کس کے واسطے زیب دیتی؟ اللہ کے واسطے، ہمارے واسطے نہیں۔ ہمیں سب عاجزی انکساری کے ساتھ دنیا میں جانا چاہیے۔ کیا عابر حمد ہے تمہارے پاس؟ تمہیں کیا ہے؟ فقیر ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم سب فقیر ہو، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں ذق انک انت العزیز الکریم۔ ذق کے معنی چک، ذق کے معنی کیا؟ چکو جی، عذاب چکو۔ بے شک تم دنیا میں بڑے باعزت بنتے تھے۔ دنیا میں تمہیں کیا کرتے تھے؟ میں ذرا بڑا، میرے 4 اجنہ بیٹھے تو مجھے ایک اسپیشل کیا ہونا ہے، اسٹیٹس ہونا۔ ذرا مجاتے ہیں لوگوں کو کھڑ جانا، مجاتے ہیں ہاں آؤ بھائی بیٹھو کا نا۔ ہمیں دنیا میں عزت نصیب ہے۔ کون تو بھی ذرہ نہیں کرا تو کیا ہوا، ذرہ زیادہ کرتا نہیں ہے، عزت کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے بولتا ذق انک انت العزیز الکریم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا، بلا کہ جسے یہ ہے کہ وہ جہنم میں اپنی جگہ بنا لے، لوگوں سے یہ امید رکھے کہ وہ جاتے ہی لوگ کیا کریں، اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں سورۃ الدخان میں کہا ان المتقین فی مقام امین، متقی لوگ امن والے جگہوں میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، وہ باریک اور گاڑے ریشم کا کپڑا پہنیں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھ کو باتیں کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح وَكَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کی شادی کریں گے، ان کا نکاح سفید جسم کالی آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے جو بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ، وہ اس میں ہر پھل بے خوف ہو کر منگوا رہے ہوں گے۔ کیا فروٹ ہونا کہ ملیں گا، خالی تمہیں آرڈر دینا، آرڈر کر تو وہ سب یہاں ہے نا، وہ سب نہیں رہیں گے، زوماٹو ووٹو ہاں، بس تمہیں کون سا پھل چاہیں گے اللہ تعالیٰ وہ پھل کیا کریں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ آج ہم نے پڑھا کہ وہ پھل ایسے ہوں گے کہ آپ ہاتھ بڑھائیں گے تو فروٹ آ جائے گا، ہاں ہاتھ بڑھائیں گے تو کیا ہو جائے گا، فروٹ آ جائے گا۔ تو آپ اس کے لیے اچھلنا کودنا یہ سب بھی کیا ہوگا، پریشان نہیں ہوں گے۔ اوکے، اچھا، اس کے بعد ایک اور سورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ الجاثیہ۔ سورۃ الجاثیہ، جاثیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل پر بیٹھنا۔ ایک تو ہم پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، گھٹنوں کے بل پر بیٹھنے کو جاثیہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے اسی حالت میں ہوں گے، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے، اور آخرت کے واقع ہونے پر عقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پیش کی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں، ایک دو تین منٹ جس میں ہم یہ 26ویں پارے کی کچھ باتیں انشاءاللہ آج ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ کل۔ تو ایک سورت 26ویں پارے میں ہے سورۃ الاحقاف۔ سورۃ الاحقاف، سورۃ الاحقاف جو عام الحزن کا ذکر کیا گیا۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان والوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، وہاں بڑی تکلیفیں اٹھائی گئیں، اور باہر آنے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دلی تکلیف ہوئی جب دونوں چلے گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو لے کر طائف کا سفر کیا۔ طائف والے ایمان نہیں لائے
اور آپ کو بڑی تکلیفیں انہوں نے دی، اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ تشریف لائے۔ تو سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کا تذکرہ کیا، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، وہ ساری قومیں جو ہلاک و برباد کر دی گئی، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، یہ ساری باتیں اس میں بتائی۔ اس کے بعد ایک اچھی چیز میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، اس صورت میں کیا بات ہے۔ دیکھیے، دین پر جم کر چلنا ضروری ہے۔ دین پر جم کر چلنا، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو بس، کلمہ پڑھنے آ گیا تو بس، ہاں، لیکن یہ ضروری نہیں، ساری کلمہ پڑھنے آیا تو اپنی، تمہیں دین کے پورے بنیاد کو جاننا، اس لیے کہ آج ہمیں اچھے ہی، ہو سکتا ہے کہ کل اس ملک میں کیسے حالات پیدا ہوں گے آپ کو نہیں پتہ۔ ہر حالت کا آپ مقابلہ کرنا بولے تو آپ موحد بننا، توحید پرست بننا، اللہ پر آپ کا ایمان مضبوط ہونا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ، اپنی کافر قوم، ظالم بادشاہ کا مقابلہ کیا، ویسے مقابلہ کل آپ کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہوں، جمعہ پڑھ لیتا ہوں تو یہ نہیں ہوتا۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب کی عظمت کیا ہے، توکل کیا ہے، یقین کیا ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہیں، جہنم کا عذاب کیا ہے، یہ اور بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کا کیا مطلب ہے، یہ ساری باتوں کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف میں کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت کے ساتھ چلتے رہے۔ صرف زبان سے اللہ کہہ لینا یہ نہیں، بالکل ڈٹے رہنا اس راہ پر کہ ہمارا رب اللہ ہے، چاہے کتنی تکلیفیں آ جائیں، کتنی مصیبتیں آ جائیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں نوکری کرنے جاتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں، جاب جوائن ہونے جاتے ہیں، پہلا سوال یہ آتا ہے کہ بھائی جاب کو آئیے آپ، لیکن آپ داڑھی صاف کر کے آئیے، یہ داڑھی رکھ کے آپ جاب میں نہیں آ سکتے۔ وہاں اس کا امتحان ہوتا نہیں، وہاں اس کا اب دو ہی راستے اس کے یا تو داڑھی نکالنا یا تو جاب چھوڑنا، دو ہی باتیں ہمارے ساتھ۔ صرف ایک مثال میں نے آپ کے سامنے کہی، ایسی کئی مثالیں زندگی کی۔ اب حجاب کا مسئلہ ہے، کتنی بچیوں کے سامنے اپنا فیوچر ہے کہ یا تو امتحان اٹینڈ کریں بغیر حجاب کے، یا حجاب پہن کے جانا چاہتی ہیں تو امتحان چھوڑ دیں، 1 سال ان کا بیکار ہو جائے گا۔ یہ استقامت اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر اس میں کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ 2 حالتوں میں انسان دین کو چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آج ہمارے پاس جو رپورٹ آتی ہے، جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، کئی نوجوان ایسے ہیں جو دین سے بیزار ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ان کو صحیح گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں۔ کیوں؟ جاب نہیں ملا، دین چھوڑ ڈالے، کسی لڑکی کی محبت میں ناکام ہوئے، دین چھوڑ ڈالے۔ ارے دین کا اس میں کیا قصور ہے؟ دین میں کیا قصور؟ نہیں، اللہ رہا تو میرا ساتھ دیتا تھا، اللہ ساتھ دیا ہے، اس کا سے اللہ نہیں۔ تو 2 صورتوں میں آدمی دین سے ہٹتا ہے، ایک خوف کی حالت میں، ڈر کی حالت میں، اور دوسرا خوشی کی حالت میں۔ تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر آپ دین پر ثابت قدم رہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ کے ساتھ حل ہو جائیں گی، جیسے بتایا۔ اس کے بعد سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس آ رہے تھے، نخلا کے ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ جن، وادی نخلا میں کچھ جن آئے۔ فجر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہ جن مسلمان ہوئے۔ دیکھا آپ نے، طائف والے مسلمان نہیں ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، پیر زخمی کر دیے، خون سے شرابور کر دیا،
لیکن اللہ نے جنوں کو بھیجا، جن ایمان لائے، جیسے اللہ نے کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، اور جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف پھیرا جو قرآن سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ جن بھی کیا بولے؟ قرآن پڑھتے ہی کیا کرو؟ اب شروع مہینے سے بولتے آتے ہیں خاموش ہو خاموش ہو۔ آج بھی ہمارے بچے اپنا کام کر لے کچھ، اب یہ کون سی مٹی سے بنے ہیں اللہ بہتر نہیں۔ تو جنہوں نے بھی کیا کہا؟ خاموش رہو، انصتو، خاموش رہو۔ فلما حضروه قالوا انصتوا، قرآن پڑھتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخری بات اس صورت کے ساتھ ہماری ہے، اس کو سن کر ہم انشاءاللہ باقی صورت کل کی درس میں سورۃ محمد انشاءاللہ کل ہم پڑھتے ہیں۔ یہ آخری بات دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، صرف آیتوں کا ترجمہ ہم سن لیتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ بہت ضروری چیز ہے آج کے زمانے میں۔ بچے ماں باپ سے باغی ہوتے جا رہے ہیں، بچے کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ ماں باپ سے باغی ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا بیہیویئر کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے بوجھ کے ساتھ اسے اٹھایا، پھر تکلیف کے ساتھ بوجھ اٹھایا، تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت مر کر زندہ ہوتی ہے، جب اسے ڈیلیوری ہوتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے گویا وہ کیا ہوتی ہے؟ موت کے منہ میں چلے جاتی ہے۔ تو کہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کا عورت کا حمل سے ہونا دودھ چھڑانے تک 30 مہینے ہیں۔ ہوتے کیا 30 مہینے؟ 30 مہینے وہ تو کتنے سال ہوئے؟ بچہ پیٹ میں کتنے مہینے رہتا؟ 9 مہینے، آلموسٹ اکثر 9 مہینے۔ اس کے بعد ڈیلیوری 9 مہینے، وہاں تک کتنے مہینے ہو گئے؟ 9 مہینے نہیں۔ دودھ کب چھوڑتا بچہ؟ دودھ کب چھوڑتا؟ تو اس کا حساب دودھ چھوڑنے کے حساب تک 30 مہینے کا حساب دیا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے ربی، اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور وہ یہ کہ میں نیک عمل کروں، وان اعمل صالحا، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے۔ اولاد کی اصلاح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رسولوں کو اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا، صبر کرنے کا حکم دیا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے پہاڑ پر گئے، اور طائف کے پر گئے، لوگوں نے انکار کیا تو پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، پوری طائف کی قوم کو پیس دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایسا مت کریں، ہو سکتا ہے یہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، ان کی آئندہ آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ لیں گی۔ صبر ہونا چاہیے، حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کہی فاصبر، فاصبر، آپ صبر کرو، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا،
ولا تستعجل لهم، ان کو لے کر جلد بازی نہ کریں، كأنهم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ۔ تو یہ سورۃ احقاف ہمارے ساتھ تھی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سورۃ محمد اور وہاں سے کچھ باتیں مختصر انشاءاللہ، کل بہت ٹائم ہوتا ہے تو انشاءاللہ بڑی تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ پھر ایک بار میں جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، بہت کم وقت ہمارے ساتھ رہ گیا ہے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اس مسجد میں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ آپ کہیں دیکھ نہیں پائیں۔ بچوں میں وہ شوق، وہ لگن۔ کل ایک چھوٹا سا بچہ، میں یہاں بیٹھا ہوں، وہ آتا بولتا ہے شیخ 2 رکعت مصلی پہ پڑھنے کا خواہش کرتے ہیں۔ کیا خواہش؟ امام صاحب کا جو جان نماز ہے نہیں، اس کو کیا خواہش ہے؟ ان کو 2 رکعت پڑھنے کی خواہش۔ بڑی اچھی خواہش ہے، رکعت پڑھو بھائی، اچھی بات۔ تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے الگ الگ کھڑ کے، کل ایک بچہ یہاں کھڑ کے پڑھ رہا ہے 2 بجے قیام، اکیلا بچہ پڑھ رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمارے بڑے لوگ کہاں رہتے ہیں؟ بس 2-4 لوگ، مطلب 2-4 نہیں، 10-15 تو دکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی لوگ دکھیں، اور بھی لوگ نظر آئیں۔ اللہ کے اس گھر کو آباد رکھیں، ہمارے گھر آباد رہیں گے، ہمارے گھر میں خیر و برکت رہیں گی۔ تو کل کی رات میں انشاءاللہ ہم لوگ قیام اللیل تراویح کے بعد انشاءاللہ اس تفسیر کے بعد اپنی اپنی دعائیں، نمازیں، نوافل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ باہر ہرگز نہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ تو کہا کہ سڑک بازار۔ سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر چھوڑ کر جو بہترین ہے، بدترین جگہ میں ہرگز نہ جائیں۔ آپ وہاں جائیں گے تو کیا کیا ہوگا آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہے جو ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔